ان 3 آیات میں ایک ہی ٹاپک ریپیٹڈ ہے، قرآن کی دعوت اور اس پر لوگوں کا ریئیکشن، عذر، بہانہ یا دلیل۔ اب قرآن اللہ پاک نے اتارا ہے، یہ بھی ہمارا پہلا پوائنٹ ہے، پہلی چیز جس کو ہم خود جانتے بھی ہیں لیکن پھر بھی انجان ہو جاتے ہیں کبھی کبھار کہ قرآن اللہ نے اتارا ہے۔ اب اس میں موجود عام اور خاص حکم، نصیحتیں جو کچھ بھی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اگر میرے سامنے قرآن کی آیات آئیں یا کوئی ایسی بات پتہ چلے، ایسی نصیحت سامنے آئے جو صاف دکھ رہی ہو، پوری طرح واضح ہو کہ یہ فلاں آیت سے ہے، فلاں سورہ سے ہے، یہ بات تو ادب کا، فرما برداری کا اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اس کو قبول کرنا ہے۔ یہ نہیں کہنا کہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے یہ سب، یا ہم نے تو اپنے خاندان میں ایسا نہیں سنا، ایسا نہیں سیکھا، ہمارے اماں ابا تک ایسا نہیں کسی نے بتایا، بچپن سے ہم تو یہاں یہی کچھ کرتے آئے ہیں، دیکھتے آئے ہیں۔ تو یہ جو سب جملے ہیں نا، ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہی لوگوں کے ریئیکشن کو، کہ کلیئر کٹ لوگ کتنی آسانی سے کہتے ہیں کہ ہم جیسے بھی ہیں بس ٹھیک ہے، ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں پر چلتے آ رہے ہیں، جیسے ہم نے ان کو پایا ہے، ہم کیسے ان کے طریقوں اور رواجوں کو چھوڑ دیں۔ اب لوگوں کے ایسے رسپانس پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں تینوں آیات میں دیکھیں۔ پہلے البقرہ میں کہ اچھا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے باپ دادا کو عقل ہی نہ ہو، مطلب غور و فکر، فہم، تدبر کی ضرورت یا شعور، سوچ ہی نہ آیا ہو، حق والباطل میں کوئی فرق کرنا ہے، مسنون اور غیر مسنون کی پرکھ کرنی ہے، تلاش کرنی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ ان کو ہدایت ہی نہ ملی ہو تو وہ ایسی ہی زندگی گزار گئے ہوں، تو تب بھی کیا تم اپنے باپ دادا کو صحیح مانو گے، اللہ کی کتاب سے رجوع نہیں کرو گے؟ پھر اسی طرح المائدہ میں فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اگر باپ دادا خاندان کے سب بڑے بوڑھے دین کا، قرآن حدیث کا علم نہ رکھتے ہوں، یا انہوں نے کوئی ہدایت ہی نہ پائی ہو، انہوں نے بس دیکھا دیکھی، سنی سنائی کو اپنا کے زندگی گزار دی ہو، تو تب بھی تم انہی کے رواج اور طریقوں کو لے کر چلتے رہو گے؟ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، کبھی نہیں دیکھو گے۔ پھر سورہ لقمان کے اینڈ میں فرمایا کہ اچھا اگر بھلے باپ دادا کے جو طریقے ہیں یا رسمیں ہیں وہ شیطان کے طریقوں پر مبنی ہوں اور شیطان تم کو عذاب کی طرف بلا رہا ہو، پھر بھی تم اپنی عقل استعمال نہیں کرو گے؟ یہ جو قرآن اللہ نے اتارا ہے اس میں سے نہیں سیکھو گے کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اللہ کو کیا پسند ہے، اللہ کو کیا قبول ہے؟ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی قرآن کی آیت سے کوئی بات، کوئی کام ہمارے سامنے آئے، ہمیں پتہ چلے، تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تو ہرگز زبان سے ایسے جملے نہیں بولنے کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے خاندان میں یا زمانے سے تو ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں چلتا آ رہا، ہم کیسے یہ کریں، ہم کیسے یہ چھوڑیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یا رشتہ دار کیا بولیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے انکار پر مبنی جملے ہم نے نہیں بولنے جو کہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ہوں، اور ہمیں خود قرآن کو اٹھا لینا چاہیے، آیات پر، لفظوں پر غور کرنا چاہیے، بار بار اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو حق ہے، جو سچ ہے، میرے دل کو اس پر مطمئن کر دیں۔ تو پھر جب انشاءاللہ تڑپ کے ساتھ ہدایت کے لیے دعا کی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے، تو پھر ہدایت ملتی ہے۔ کبھی بھی یہ مت دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیں کہ کہہ کیا رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پیارے اللہ تعالیٰ اگر جانے انجانے میں ہم نے کبھی اپنی زبان سے قرآن اور حدیث کی بات کا انکار کیا ہو، قبول کرنے سے گریز کیا ہو یا نظر انداز کیا ہو، تو اللہ ہم کو معاف فرما دیں۔ اللہ ہمیں ہمارے تمام زبان کے گناہوں کی پہچان عطا کر دیں اور ان پہ سچی توبہ